بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر اقبال ندیم، آپ دیکھ رہے ہیں روشن پوائنٹ۔ آج میری مہمان شخصیت ہیں جناب ریاض احمد صاحب، ابھرتے ہوئے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں۔ محکمہ تعلیم میں کس طرح آئے، اسپیشلی آئے، اتفاقیہ آئے، اور یہاں جب آئے ہیں تو ہم نے جب ان کو ادھر محنت کرتے دیکھا تو پھر یہ مقولہ پورا اترا، آئے اور آ کر چھا گئے۔ تو آئیے ملتے ہیں جناب ریاض احمد صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو، آپ نے سر ٹائم دیا مجھے۔ ریاض صاحب، آپ اپنی ایجوکیشن کے متعلق بتائیں، کہاں کہاں سے آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی؟ میں بیسیکلی ایم ایس سی فزکس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے میں نے جو ہے یہ کمپلیٹ کی تھی 2014 میں۔ تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ جاب میں آ گئے، اور آگے جو اسٹڈی کا سلسلہ تھا باقاعدہ جو تھا وہ تو آلموسٹ ختم ہو گیا، جو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے۔ باقی انفارمل جو ہے وہ تو انسان ساری زندگی جو ہے وہ سیکھتا ہے، تو وہ کنٹینیو ہے، لیکن فارمل جو ہے نا وہ آلموسٹ اسٹاپ ہو چکی ہے۔ یہی بات ہے جی، انسان مرتے دم تک سیکھتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا، پرائمری لیول کہاں سے کیا، اور اس کے بعد سیکنڈری لیول کہاں تک اور کس کالج میں رہے، اور غیر نصابی سرگرمیوں میں آپ نے اسپورٹس وغیرہ میں یا کوئی بزمیات وغیرہ میں کیا کیا کیا؟ جی، جو ہے پرائمری وہ تو میری پرائیویٹ اسکول سے ہے، لیکن جو مڈل ہے وہ میری، اور ہائی جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول ماڈل دیپال پور میں جو ہے آپ جانتے ہیں وہاں سے کی۔ اس کے بعد پھر میں لاہور چلا گیا ایف ایس سی کے لیے، وہاں سے میں نے سپیریئر کالج لاہور سے ایف ایس سی کی، اور دین بی ایس کے لیے جو میں وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ایڈمیشن ہو گیا، تو وہاں سے کمپلیٹ کی۔ پھر اس کے بعد جو ہماری جو ہے اکیڈیمک جو ہوتی ہے کوالیفیکیشن، جو پروفیشنل کوالیفیکیشن جو بی ایڈ، وہ اوبیسلی اوپن یونیورسٹی ایک چوائس تھی، تو وہاں سے کی ہے۔ ماشاء اللہ سے آپ نے اپنی ڈگری بڑے آسان انداز سے مکمل کی ہے۔ تو اتنا تعلیم کی طرف جانے کا رجحان والدین نے محنت کی، انہوں نے موٹیویٹ کیا، یا کوئی ایسی آئیڈیل شخصیت کسی کو آپ نے دیکھ کے یہ تعلیم کی طرف راغب ہوئے؟ تو یہ بھی آپ بتائیں ناظرین کو۔ اور باقی اس کے بعد آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کسی شخصیت کی وجہ سے آئے یا اتفاقی طور پہ آ گئے؟ جی، جہاں تک موٹیویشن کی بات ہے نا، جو ہم لوگ گاؤں سے آتے ہیں نا، وہاں پہ ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جاب حاصل کرنی ہے۔ وہاں پہ ایجوکیشن کا ایک ہی معنی ہوتا ہے کہ آپ نے کل کو بڑے ہو کے آپ نے جاب حاصل کرنی ہے، ان کا ایک ہی ہوتا ہے، وہی موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ نے جاب حاصل کرنی ہے۔ تو بالکل ہم بھی وہی، والدین نے جو کہا تھا کہ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی ریسورسز نہیں ہے، تو اب آپ نے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا ہے، جیسے بھی کریں ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے ایوری تھنگ۔ اور انہوں نے ماشاء اللہ دی بھی جو ان کے بس میں ہوا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایم ایس سی کمپلیٹ ہوگی، اس کے بعد کہہ سکتے ہیں بائی چوائس بھی اور ایکسیڈنٹلی بھی، دونوں ہی چیزیں تھیں اس میں ایجوکیشن میں آنے کے لیے۔ تو بس یہی چیزیں تھیں۔ اچھا، میں نے جب آپ کو دیکھا ادھر آپ آئے تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا ہے، تو وہ ہوگا کیا کہتے ہیں، جیسے نوجوان ہوتے ہیں جذبات والے یا اکھڑ مزاج ہوتے ہیں۔ تو آپ بڑے پولائٹ انسان ہیں، تو آپ کا بچوں کے ساتھ بیہیو بھی میں نے دیکھا ہے کہ بڑا مشفقانہ ہے، اور دوستوں کے ساتھ بھی آپ بڑے ادب و احترام سے رہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی تربیت ہے، یہ آپ کو کہاں سے ملا جی؟ اوبویسلی جو آپ کا پہلا اسکول جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہاؤس ہی ہوتا ہے، وہاں سے آپ نکلتے ہیں، جیسا وہاں پہ گھر میں ماحول ہوتا ہے ویسا ہی وہ انسان کی نیچر جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو بچوں کو نہ اس سے نہ سائڈ پہ رکھیں، بچوں کو بیچ میں نہ آنے دیں۔ تو وہی تھا کہ بچپن میں وہ جو اسکولنگ ہوئی گھر سے، کہ آپ نے باہر کسی سے لڑ کے نہیں آنا، آگے تو گھر سے پڑتی تھی کہ ہاں جی آپ اتنے ہو گئے ہیں یہ وہ۔ تو بس وہی چیزیں تھیں۔ پھر آگے ہم گئے کالج میں، ویسے وہ ایک گروپ ایسا بن گیا کہ جس میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں، کہ سارے جو تھے وہ پولائٹ اور نفیس لوگ تھے۔ آگے یونیورسٹی میں بھی یہی ہوا۔
تو میں یہاں پہ ایک وہ میرا ایک دوست تھا، آج کل وہ ماشاء اللہ سے ہے، انگلینڈ میں ہے. تو وہ ایک نا بات کہتا تھا کہ جب نا ہم ہاسٹل میں تھے، وہ اپنے ہاسٹل میں وہ کہتا جب میں اپسیٹ ہوتا تھا نا میں آپ کے پاس آ جاتا، آپ کا اسمائلنگ فیس دیکھنے کے لیے. تو بس یہ ایسے ہی ہے، اس میں کچھ اللہ کی دین کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. جی یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں جی. اللہ تعالیٰ نے بندے کے پیشانی پہ وہ لکھ دیا ہوتا ہے، جو بندے آبزرو کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سپورٹس میں نے آپ کو کرکٹ کھیلتے دیکھا ہے. اگر میں ماضی میں جاؤں تو اپنے گاؤں کی ٹیم لے کے آپ کے گاؤں کی ٹیم کے ساتھ ہم نے جا کے میچ کھیلا تھا. تو وہاں کہنے کو تو ناظرین وہ ایک گاؤں ہے، لیکن وہاں جب ہم ان کے ساتھ کھیلنے گئے وہاں ان کو دیکھا تو سارے سوٹڈ بوٹڈ اور پینٹ شرٹ اور ٹراؤزر شرٹ میں، بڑی پرانی بات میں کر رہا ہوں، تو دیکھا اور بڑے کہہ سکتے ہیں آپ ایجوکیٹڈ ٹائپ کھلاڑی تھے. ویسے تو گاؤں میں ایسے نہیں ہوتا، لیکن یہ جو ٹیم تھی یہ بڑے پڑھے لکھے بچوں کی تھی. تو وہاں جا کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو گاؤں ہے وہاں یہاں تعلیم کا معیار اچھا ہے اور کھلاڑی بھی بہت اچھے تھے. بڑا ٹف میچ ہوا تھا ہمارا جی آپ کے ساتھ. تو کھلاڑی بڑے اچھے ہیں. کہاں تک کھیلے کرکٹ اور یہ بھی شوق کہاں سے چرایا اسپورٹس کا؟ اسپورٹس کا ایسے ہی تھا کہ بڑے بھائی تھے وہ کھیلتے تھے، تو ہمیں ویسے نیچرلی گاؤں میں یہی کرکٹ یا کوئی بھی گیم ہے نا، اس کو ویسٹیج آف ٹائم سمجھا جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں کہا جاتا. تو وہ بڑے بھائی تھے وہ نکل جاتے تھے، اس کے ساتھ میں بھی نکل جاتا تھا. تو یعنی کہ گھر سے اس کے بہانے میری بھی بچت ہو جاتی تھی. پھر بس آہستہ آہستہ کھیلتے گئے تو بس اچانک سے ہی جو ہے وہ ایک فیمس ہونا سٹارٹ ہو گیا، نام بننا سٹارٹ ہو گیا. اتنے بڑا لیول تو نہیں، لیکن یہ جو گاؤں وغیرہ کی کرکٹ ہوتی ہے وہاں تک ہی ہم نیشنلی کھیلے ہیں، اور ٹیپ بال ہی کھیلے ہیں. دوسری جو ہے نا ہارڈ بال اس سائڈ پہ ہم نہیں گئے. یہی چیز ہے ناظرین، یہ جو میں انٹرویوز وغیرہ کرتا ہوں چونکہ ہم دیہات میں رہتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے دیہات سے جو نوجوان بچپن سے لے کے اپنی مدد آپ کے تحت یا اپنی اسٹرگل سے ایک مقام پیدا کر کے اس معاشرے میں اپنی سروسز دے رہے ہیں. تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی تگ و دو اور ان کی محنت آپ کے سامنے لائی جائے، تاکہ یہ جو آج کل چل رہا ہے کہ بچہ ایم اے کر جائے گا، ایم ایس سی کر جائے گا، اتنے سال پڑھے گا، اس کے بعد نوکری ملے یا نہ ملے، تو اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے کہ ایسے نوجوان آپ کے سامنے لے کے آئیں کہ جنہوں نے بغیر سفارش کے، بغیر کہیں رشوت کے، اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنے آپ کو منوایا اور مختلف محکمہ جات میں اپنی سروسز دے رہے ہیں. تو ان کو آپ کے سامنے لایا جائے، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ریاض احمد صاحب سے آپ کی میں نے بات کروائی. ریاض صاحب آپ سے باتیں کر کے بہت مزہ آ رہا ہے. تو اب ذرا پریکٹیکل لائف کی طرف بھی آیا جائے. تو جب ہمارے گاؤں میں بندہ پہلی تنخواہ لے کے آتا ہے تو والدین پہلا کام یہ کرتے ہیں، ہاں جی تیاری کر لو جی، شادی کریے تو کتنے کریے تو کیویں کرے. تو ریاض صاحب ابھی شادی کے کہاں تک چانسز ہیں، کب آپ میٹھے چاول میں کھلا رہے ہیں؟ اچھا، اس سے پہلے نا میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایجوکیشن ہے نا، اس کا جاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ویری گڈ ویری گڈ. یہ جسٹ آپ کو سوسائٹی کے ساتھ چلنا سکھاتی ہے بس. جاب کا تعلق ہے آپ کا اسکل کے ساتھ. صحیح. وہ آپ کہیں سے بھی اسکل سیکھ لیں، اس چیز کی آپ کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ ہے، وہ آپ کو جاب دلوائے گی. باقی جو ایجوکیشن ہے، چاہے آپ ہیومینٹیز میں جائیں، آرٹس سائنس میں جائیں، جس میں بھی جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک آپ اسکل نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ کو جاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کویشچن میرا ڈائیورٹ کر رہے ہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ کام تو ہونا ہی ہونا ہے. چلو جی ہم اس طرف نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں دے. اب آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کو ایکسپیرینس ہوا اپنے کولیگس کے ساتھ کام کرنے کا. تو جب ہم انٹرویو کریں اور گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان کا نام نہ لیں تو یہ تو بات مکمل ہی نہیں ہوتی. یہاں کا ماحول بس بریفلی ہمیں بتا دیں، اور لوگوں کو جس طرح میں کہتا ہوں کہ آئیے
گورنمنٹ سکولز میں اپنے بچوں کو بھیجیے، ان کا مستقبل سیکور کیجیے۔ تو آپ کے سامنے ہے جی کس طرح کے قابل لوگ ہیں ہمارے اسکول میں اپنی سروسز دے رہے ہیں، اپنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، یونیورسٹیز سے پڑھ کے آئے ہیں اور باقاعدہ ٹریننگ لے کے آئے ہیں۔ تو جس طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ادھر راغب کریں، ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں آئیں اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ تو آپ نے یہ یہاں کا ماحول کیسا پایا ہمارے اسکول کا، اور بچوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل نیسلی میں آپ کو بتاؤں گا، جب میں یہاں پہ آیا تو آلموسٹ پہلا ویک جو تھا نا، میں نے کہا نہیں بس میں نے اب نہیں آنا یہاں پہ، میں نے جو ہے اسکپ کر کے کہیں اور چلے جانا ہے۔ گورنمنٹ جاب میں نے خاص کر یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نہیں آنا۔ لیکن ایک ویک کے بعد نا تھوڑا سا سوچا میں نے بیٹھ کے کہ بچوں کے حالات دیکھ کے، پرائیویٹ میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ نا بچے جو ہیں وہ فائنینشلی تھوڑے سے مضبوط ہوتے ہیں، اور یہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو بھی بچے آئے تھے وہ بالکل ہی جو ہے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ فائنینشلی لحاظ سے بہت ویک تھے۔ تو میں نے کہا کہ یار اب یہ جو بچے ہیں نا، ان کو بتائیں کہ جو ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں، جو ریئلٹی آف لائف ہے نا، وہ ان کو بتایا جائے۔ اس ایج میں بچوں کو نہیں پتہ چلتا۔ تو اگر یہ جو جن کا فائنینشلی بیک گراؤنڈ بہت ہی ویک ہے، اگر ان بچوں کو صحیح گائیڈنس مل جائے تو یہ بجائے وہاں پہ کل کو دیہڑی کہیں بھی کرنے کے بجائے کسی اچھی جگہ پہ جاب کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو وہیں سے پھر میں نے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کیا کہ نہیں، اب انہی بچوں کو ہی آگے لے کے چلنا ہے، انہی کو ہی آگے جو پراپر گائیڈنس ہے، جو ریالٹی ہے لائف کی وہ بتانی ہے بچوں کو۔ وہ جو موٹیویشن ہوتی ہے نا، وہ بچوں کو سنہرے خواب دکھانا، وہ چیزیں بچے اس کو اتنا فالو نہیں جب آپ ان کو ریالٹی بتائیں گے نا کہ بیٹا آگے یہ مسائل ہیں، تو پھر بیٹا وہ بچے اس کو بیٹھ کے سوچتے ہیں۔ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو موٹیویشن دیں، وہ تو جو بچہ تیسری چوتھی کلاس کا بچہ ہے اس کو آپ دیکھیں گے نا تو اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گا میں ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے۔ موٹیویشن تو اس کے پاس وہ ہے، لیکن وہ کیسے بننا ہے، وہ کیا ریالٹی ہے، آگے کیا کیا ہرڈلز ان کو آئیں گی، ان کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو آپ بیسیکلی بچوں کو جو ہے نا، وہ جو لائف کی ریالٹی ہے یا جو ان کے جو گولز ہیں ان میں کیا کیا ہرڈلز آئیں گی وہ بچوں کو بتائیں۔ موٹیویشن بچوں کے پاس ہوتی ہے، کسی وہ کوئی کہے گا میں نے فوجی بننا ہے، میں نے کیپٹن بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے، وہ ان کو پہلے ہی پتا، وہ موٹیویشن ان کے پاس ہے۔ لیکن اس موٹیویشن کو اچیو کرنے کے لیے، اس اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے بچے جو ہے نا اس اتنی ایفرٹ کے ساتھ نہیں جاتے۔ تو یہ ہے کہ میری کوشش تھی کہ میں آؤں اور بچوں کو نا جو پریکٹیکل چیزیں ہیں نا، جو انہوں نے آگے فیس کرنی ہے وہ بتاؤں، بجائے میں ان کو موٹیویٹ اور سبز باغ دکھاتا بھی رہوں۔ تو بس یہی میرا گورنمنٹ میں ایک، اس وجہ سے میں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، اب گورنمنٹ جو ہے اس کو ہی لے کے آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو باقی پھر باقی چیزیں جو ہوتی ہیں نیسلی کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک جب آپ جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ایک ماں کی جیسی ہوتی ہے، تو وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ چلیں اب یہاں پہ آ گئے تو کم از کم ایک سیکیور لائف ہوگی، یا کل کو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی کہ آپ نہیں اس قابل ہوتے کہ آپ اپنی جو ہے وہ کچھ چیز کما سکیں، تو کم از کم اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کو سیکیورٹی دیتی ہے، ایک انشورنس دیتی ہے آپ کو۔ تو یہ فیکٹر بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مین فیکٹر وہی ہے کہ بچوں کو آئیں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو ریالٹی آف لائف بتائیں۔ بہت بہت کیا بات ہے جی، آپ نے خیالات سنے ریاض احمد صاحب کے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیلڈ میں، آپ کے مستقبل میں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں دے۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ لوگ جو پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں گے اور ہمارے اس معاشرے کو سنورنے میں بنیادی کردار ادا کریں گے۔ روشن پوائنٹ کو لائک تو آپ کرتے ہی ہیں، سبسکرائب کریں، اور آنے والی ویڈیو جو ہے اچھی اچھی ویڈیو آپ کے سامنے تاکہ آتی رہیں، اور یہ جو اسکلفل لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا، ان کی انٹرویوز، ان کی اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں۔ نئی آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔